پاکستان اس وقت کئی محاذوں پر ایک ساتھ مشکلات کا شکار ہے۔ کہیں سیاست میں مرکز اور صوبوں کی کشمکش بڑھ رہی ہے، کہیں دہشت گردی اور بد اعتمادی کا سایہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کہیں نظامی غفلت انسانی جانوں کو نگلتی نظر آتی ہے۔ یہ واقعات بظاہر الگ الگ ہیں مگر حقیقت میں ایک ہی کہانی سناتے ہیں: کمزور حکمرانی، اداروں کے درمیان بے اعتمادی اور عوامی سطح پر بڑھتا ہوا خوف اور اضطراب۔ آئیں دیکھتے ہیں یہ چار مختلف واقعات کیسے پاکستان کی سیاسی، سماجی اور سلامتی کے بحرانوں کی تصویر بن کر سامنے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر مرکز اور صوبوں کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر چکا ہے۔ بلٹ پروف گاڑیوں کا ایک معاملہ جو بظاہر معمولی سا لگتا تھا، اب وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان سیاسی کشمکش کی ایک تازہ مثال بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ واقعی سیکیورٹی سے جڑا ہے یا پھر سیاست کے میدان میں ایک نیا بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے؟ وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کو فراہم کی گئی بلٹ پروف گاڑیوں پر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی شکایت کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا کہ یہ گاڑیاں اب بلوچستان حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ناظرین، یہ فیصلہ دراصل اس وقت سامنے آیا جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نہ دہشت گردی کے خلاف فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں اور نہ ہی صوبے کو آئینی حقوق مل رہے ہیں۔ ان کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں خراب اور پرانی ہیں، اسی لیے انہیں واپس کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اس تنقید کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا ان گاڑیوں کو لینے سے انکار کرتا ہے تو انہیں بلوچستان منتقل کر دیا جائے، کیونکہ وہاں بھی دہشت گردی کے خطرات بہت زیادہ موجود ہیں۔ اور یہ اعلان کرنا تھا۔ محسن نقوی نے فوری طور پر اس تجویز کو تسلیم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ گاڑیاں بلوچستان بھیجی جائیں گی تاکہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ اب یہ معاملہ محض ایک انتظامی فیصلہ نہیں لگتا، بلکہ مرکز اور صوبوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ ناظرین، وفاقی سطح پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر تنقید کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان بازی اس بات کی علامت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے بجائے سیاسی اختلافات زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر ایک طرف خیبر پختونخوا حکومت وفاق پر ناانصافی کا الزام لگاتی ہے تو دوسری جانب وفاقی وزراء صوبے کی پالیسیوں کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہیں۔ ادھر کراچی میں ناظرین ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا جہاں ہوٹل کے مالک نے محض شک کی بنیاد پر ایک شہری کو ڈاکو سمجھ کر گولی مار دی۔ واقعہ پرانا حاجی کیمپ کی گلی نمبر 1 میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق زخمی شہری دوران علاج ہی دم توڑ چکا تھا، جبکہ ہوٹل مالک کو حراست میں لیا گیا۔ یہ واقعہ کراچی میں بڑھتے ہوئے خوف، بد اعتمادی اور عدم تحفظ کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ عوام اور کاروباری افراد اس قدر خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو خطرہ سمجھ کر فوری رد عمل دے دیتے ہیں، اور نتیجہ اکثر کسی بے گناہ کی موت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ناظرین، تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں واقعات ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں: ریاستی نظام میں کمزور اعتماد، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر یقینی گرفت اور عام شہریوں میں بڑھتا ہوا خوف۔ نوشکی میں پولیس اہلکاروں کا قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جبکہ کراچی میں شہری کا قتل معاشرتی خوف اور قانون پر اعتماد کے فقدان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں واقعات بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مسئلہ صرف دہشت گردی کا نہیں ہے بلکہ نفسیاتی عدم تحفظ کا بھی ہے۔ لوگ اب قانون سے زیادہ اپنے خوف پر یقین کرنے لگے ہیں۔ یہی خوف اور بے چینی آج پاکستانی معاشرے کا سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے، چاہے وہ نوشکی کی سڑکوں پر پولیس اہلکاروں کا خون ہو یا پھر کراچی کی گلیوں میں ایک عام شہری کی موت کا واقعہ۔ اسی دوران ایک بڑی خبر نے ناظرین پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بحر عرب میں ایک ایسی کارروائی ہوئی جس نے نہ صرف دنیا کو حیران کر دیا بلکہ پاکستان نیوی کی صلاحیتوں پر ایک بار پھر مہر تصدیق ضبط کر دی گئی ہے۔ تقریباً $1 ارب مالیت کی منشیات کی برآمدگی نے واضح کر دیا کہ پاکستان کی سمندری حدود میں اب کوئی غیر قانونی سرگرمی کرنا آسان نہیں ہے، لگ بھگ ناممکن ہے۔
پاکستان نیوی نے بحر عرب میں ایک بڑی کارروائی کے دوران 2 مشتبہ کشتیوں کو روکا اور ان میں سے 2 ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلو گرام آئس اور 50 کلو گرام کوکین برآمد کی۔ ان منشیات کی مجموعی عالمی منڈی میں مالیت تقریباً 97 کروڑ 24 لاکھ ڈالر بنتی ہے، جو پاکستان کے لیے ایک تاریخی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس آپریشن پر پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 کے تحت PNS یورموک نے انجام دی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ محض 48 گھنٹوں میں اتنی بڑی مقدار میں منشیات کا پکڑا جانا نہ صرف منظم بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورکس کی نشاندہی کرتا ہے، بلکہ پاکستان نیوی کی تیز رفتار کارروائی، جدید انٹیلیجنس سسٹم اور خطے میں مؤثر موجودگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ لاہور میں ایک 21 سالہ نوجوان کی جان ایک ڈور نے لے لی۔ یہ واقعہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی غفلت کی داستان بیان کرتا ہے، وہ غفلت جو ہر سال درجنوں گھروں کو اجاڑ دیتی ہے مگر نظام پھر بھی خاموش ہی رہتا ہے۔ پولیس کے مطابق نواکوٹ کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان نعمان گلے پر ڈور پھر جانے سے شدید زخمی ہوا۔ گردن کٹنے کے باعث اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، مگر زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور وہ دم توڑ چکا تھا۔ ہر سال پتنگ بازی کے نام پر بے شمار نوجوان اپنی جانوں کو گوا بیٹھتے ہیں۔ کبھی چھتوں سے گر کر جان چلی جاتی ہے، کبھی ڈور کے وار سے جان جاتی ہے اور کبھی بجلی کے تاروں سے پھنس کر۔ لیکن ان سہانیات کے بعد صرف چند دن کی مہم، چند گرفتاریاں اور چند بیانات ہی سامنے آتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا چلتا آ رہا ہے۔ پتنگ بازی کے شوق اور جان لیوا ڈور کی فروخت کے پیچھے ایک غیر قانونی کاروبار بھی ہے جو ہر پابندی کے باوجود زندہ رہتا ہے۔ ناظرین، یہ کاروبار صرف غفلت سے نہیں بلکہ ملی بھگت سے ہی پنپتا ہے۔ کیا انتظامیہ کو علم نہیں ہوتا کہ ڈور کہاں سے آتی ہے، کہاں بنائی جاتی ہے؟ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ اتنا مشکل ہے کہ نیٹ ورکس کو روکا جا سکے یا پکڑا جا سکے، یا پھر یہ سیزنل ایکشنز محض دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کچھ اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔